ایو دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے تھے نہ؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی، اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھ پایا؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے جو لکھی لگ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے، ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟
سارا دن مجھے للکار سے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، طرح کام لیتے ہیں اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان کی؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ پھر زمین کہتی ہے چلو، سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف کہیں، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے۔ تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا تو ان کان عبدکو، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو، بہا کے دکھا سو، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا۔ تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا۔ اور میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اور اللہ سے دوستی لگانا، جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے۔ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے، اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی گناہگار بندہ، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو، اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں۔ اس کو تم ابدال ہے، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے،
جب گئے تو آگے وہ بدماش آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے وقتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو، کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں۔ آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی۔ 20 کا تو وجود کوئی نہیں، ایسے پاگل ہیں کہ بھائی ترغیب دو، یہ نوافل ہیں، 8 پڑھے 10 پڑھے 20 پڑھے، مدینے والے 40 پڑھتے تھے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من المہدیین من بعدی، خلفاء راشدین کی سنت تو میرے نبی کی سنت، کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو ہزاروں سال پہلے سے قبروں میں چلے گئے، ان کا انتظار آخرت کتنا لمبا ہو گیا، اور ہم خاص طور پر امت کا یہ حصہ، یہ تو بالکل اب کنارے پہنچا ہوا ہے، دجال کھبے سجیوں کے دو آ ہی جاوے گا، بالکل قریب ہیں، تو انتظار تھوڑا ہو گیا۔ استغفر حساب امتی الیہ لئلا یفتضحوا، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ کہتا کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ہی لے لوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہونا پڑے گا انہیں، لہٰذا میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا، اور ایک پردہ حائل ہو جائے گا سارے انسانیت کے اور امت کے درمیان، اور صالح اور طالع، اچھے اور برے کا نتیجہ پردے میں ہوگا۔ کسی نے جہنم میں بھی جانا ہے تو پچھلی امتوں کو کچھ پتہ نہیں کون گیا۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم اور فضل فرمایا۔ پھر اللہ نے ہمیں قرآن پڑھن ہے، یہ جس کو اللہ کہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ پھر قرآن کا تعارف، قرآن کیا ہے؟ خود قرآن کی زبانی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب سے شعراء میں، سورۃ شعراء میں مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ اس سے بھی زیادہ واضح ہو، لیکن مجھے یہاں لگتا ہے سب سے بہترین تعارف ہے۔ پہلا سوال ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کو انا اور لام کے ساتھ اللہ نے مضبوط کیا، انہو لتنزیل، یہ ہے اتارا ہوا، زمین کا کلام نہیں ہے، اوپر سے آیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رب العالمین، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ کس نے بھیجا ہے بھائی؟ رب العالمین۔ اب رب العالمین تو فوق سبع سماوات ہی ہے، اور ہمارے نبی مدینہ میں ہیں، تو کون لے کر آیا ہے؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل نے فرمایا، الروح ایک انتہائی معزز نام دیا، الامین امانت دار ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرے گا، جیسے ہے ویسے ہی لائے گا۔ اب تیسرا سوال،
کس کے پاس آیا یہ کلام؟ تو علیہ کا نہیں کہا، علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا گیا۔ تم امتحان میں ہو، آزاد نہیں ہو، اور تمہارے فعل اور پاس کے فیصلے آگے ہو رہے ہیں، اور موت کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے اچھا جنت، ایک ہمیشہ کے لیے برا جہنم۔ اس کی تیاری کرو۔ انذار کا یہ مطلب ہوتا ہے، ڈرانا بھی ٹھیک ہے لیکن اصل ہے خبردار کرنا، کہ بھائی جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹوں کے بعد آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ ہمدردی میں کسی کو بتانا کہ آگے کچھ ہونے والا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قرآن کا۔ یہ میرے خیال میں، شیخ صاحب بتائیں گے کہیں اور بھی ہے کہ نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جامع ترین قرآن کا تعارف ہے، اور اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان فرما دی۔ پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں۔ جب عزیل علیہ السلام 100 سال مرنے کے بعد زندہ ہو کے آئے تو ساری نسل بدل چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا لوگوں نے، آپ کون ہیں؟ کہا میں عزیر ہوں۔ کہا اس کو تو مرے 100 سال ہو گئے۔ تو وہ ایک ان پر اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا عزیر کہنے والا، وہ تو فوت ہو گئے 100 سال پہلے۔ تو کسی پرانی عمر والے آدمی کے پاس لے جاؤ، بڑی عمر والے، تو ایک عورت تھی بہت بڑھیا، اس کے پاس سارے گئے۔ انہوں نے کہا بی بی میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا عزیر کو تو تورات یاد تھی، تو سنا دے تو ہم مان جائیں۔ فرادہ حفاظ سناتے تھے۔ صدیقی دور میں بھی ایسے ہی تھا، الگ الگ حفاظ کھڑے ہوتے تھے، سناتے تھے۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ایسے تھا۔ پھر ایک دن آئے تو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کہنے لگے اگر ان کو ایک حافظ پہ جمع کر دوں تو کیسا رہے گا؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظ امام بنایا، اور باقیوں سے کہا کہ اس کے پیچھے 20 رکعت۔ تو اب یہ سوشل میڈیا پہ رمضان آتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 8 ہیں 20 نہیں، وہ کہتا ہے 20 ہیں 8 نہیں، 8 کا تو وجود ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے 20 کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ تراویح اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے قیام اللیل۔ تراویح پڑھا ایک خاص عمل کی وجہ سے کہ اہل مکہ 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، تھوڑا پاؤں کھل جاتے، سورۃ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مانگنا۔ اس سے واضح کوئی آیت دکھا سکتا ہے؟ پھر ہمارے بر صغیر میں کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی پکار صرف اللہ کے، مدد کے لیے پکار صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، نہ کسی نبی، نہ کسی رسول، نہ کسی امام، نہ کسی صحابی، نہ کسی پیر، صرف اللہ۔ جو موت سے پاک ہے وہی پکارے جانے کے قابل ہے، جو موت سے پاک ہے وہی مدد کرنے کے قابل ہے، جس کے خزانوں کی انتہا نہیں وہی دینے کے قابل ہے۔ ہم لوگوں کو دیتے ہیں لیکن ہم کہیں سے لیتے ہیں پھر لوگوں کو دیتے ہیں، اور اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا آسانیاں فرما دی۔ تو پہلا لفظ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم اللہ کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفات ہیں، صفات سب سے اعلیٰ صفات ہے الرحمن الرحیم۔ تو پہلی تسلی کہ یہ جو کتاب آ رہی ہے بڑے رحمان و رحیم کی طرف سے آ رہی ہے، تو پریشان نہ ہو، بہت
آسانی سے لے کے تمہیں چلوں گا، جیسے پہلوں کو چلا تھا ویسے نہیں۔ پھر دوبارہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے۔ مدح ہوتا ہے کوئی اچھے کام کرنے پر تعریف کرنا، اس میں خوش آمد کا معنی بھی شامل ہے، اور حمد اس ذات کے لیے ہے جو کچھ بھی نہ کرے تو ایسا عالی شان ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے، وہ شکر گزاری کے قابل ہے۔ اور پھر اپنا نام لے کر آئے، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، باقیوں کے لیے مدح ہے، چونکہ ان کو تو اللہ نے دی ہیں صفات، اللہ کے لیے حمد ہے۔ پھر رب العالمین، تمہارا پالنے والا ہوں۔ بھلا ماں بچے کو سختی میں ڈال سکتی؟ ماں سے زیادہ پیار ہے، یہ میری کتاب آ رہی ہے، یہ پالنے والی کی طرف سے آ رہی ہے۔ ہر موقع کی تربیت الگ ہوتی ہے، رب وہ ہے جو ہر موقع کے لحاظ سے اس کو اس کی تربیت